میرے لندن میں قیام کے دوران میں نے ایک راز وہاں کے ایک جوا خانہ میں پایا جو کہ میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے پورے لندن میں اپنے قیام کے دوران اپنے بزنس معاملات کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر آنا جانا تھا، تو ایک مرتبہ میں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا ملازم بھی تھا، ایک جوا خانہ میں گیا جو کہ ایسٹ لندن میں واقع ہے، اسٹریٹفورڈ میں۔ ایک مال ویسٹ فیلڈ، اس جوے خانے کا نام کیسپر ہے۔ تو جیسے ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کیسینو جو ہے بہت بڑا ہے اور اس میں مختلف قسم کی جو گیمز ہیں اور مختلف اقسام کے جوے ہیں جن کو کھیلا جا سکتا ہے۔ جو میرا بزنس پارٹنر، اس کا جو ملازم ہے، وہ اکثر وہاں پر آیا جایا کرتا تھا جوا کھیلنے کے سلسلے میں، تو وہ وہاں پر موجود جوے کی ایک قسم ہے جس کو رولٹ کہتے ہیں، وہ ایک ٹیبل ہوتا ہے جس پر جوا کھیلا جاتا ہے۔ تو اس نے آج بھی اپنی روٹین کے مطابق اسی کا انتخاب کیا اور اس پر یعنی اپنی کرنسی کو ان کی کرنسی میں چینج کر کے، کیونکہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کرنسی کو اس میں چینج کر کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ آپ پورے جو کیسینو ہے وہاں پر جا کے جوا کھیل سکتے ہیں۔ تو اس نے رولٹ پر اپنا جو جوا ہے کھیلنا سٹارٹ کیا، تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کے پاس 5000 پاؤنڈ تھے، جو کہ آج کی تاریخ میں پاکستانی کرنسی میں 18 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو اس نے اس ٹائم میں اس کو 10,000 پاؤنڈ میں کنورٹ کر دیا، یعنی وہ جیت گیا۔ تو جیسے جیسے ٹائم گزرا اس کا لالچ جو ہے وہ بڑھتا گیا اور وہ کھیلتا گیا۔ تو تقریباً رات کے 3 بجے تک وہ 20,000 پاؤنڈ کا مقروض ہو چکا تھا، یعنی پاکستانی 72 لاکھ روپیہ اس کا مقروض ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کھیلنا بند کر دیا، سمجھیے کہ وہ دیوالیہ ہو گیا، اور اس میں اس کی اپنی جو رقم تھی وہ صرف 5,000 پاؤنڈ تھی، جبکہ 15,000 پاؤنڈ جو ہے اس کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ تھا بینک کا، جو کہ اس نے یعنی مانگی ہوئی رقم تھی، بینک سے ادھار لی ہوئی، جو کہ جس میں اس کو انٹرسٹ پے کرنا تھا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ آس پاس اور بھی بہت زیادہ رنگینیاں تھیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے اور زیادہ وزٹس کیے مختلف قسم کے ٹیبلز پر، مختلف قسم کی گیمز جو الیکٹرک وہاں پہ انسٹال تھیں۔ تو میں نے وہاں پر کیا راز پایا، غور سے سنیے گا۔ وہاں میں نے یہ پایا کہ انہوں نے گیمز بنانے والوں نے اور گیمز انسٹال کرنے والوں نے اس میں کچھ اس قسم کی پلاننگ یا پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ مرتبہ آپ کو ہراتا ہے اور کم جتاتا ہے، یعنی 10 مرتبہ آپ کو جتا دیں گے اور 15 مرتبہ ہرا دیں گے۔ تو لانگ رن میں دیکھا جائے تو وہ الٹیمیٹلی جو جوا کھیلنے والا ہے اس کی لائف میں ہارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کا مقدر ہارنا ہی ہے۔ اس کہانی کا جو مقصد ہے، جو اس میں سے میں نے راز پایا، وہ یہی پایا کہ اب اور میں نے اپنی جو آنے والے سال تھے
دیکھا کہ وہ شخص جو جوا میں ہارا اس کو کافی سال لگ گئے وہ 15,000 پاؤنڈ بینک کو انٹرسٹ میں چکانے میں، یعنی واپس کرنے میں۔ تو دیکھیے زندگی کے ہم اپنی زندگیوں کا قیمتی جو سرمایہ ہے وہ بہت محنت سے کماتے ہیں، اور اگر ہم اس قسم کے کاموں میں خرچ کریں گے تو تباہی بربادی مقدر ہوئے گی۔ اور اس میں اور میں نے یہ جانا کہ وہ اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، اس کی جو لائف ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے گی، وہ ایسے طریقے ڈھونڈتا رہے گا جس میں کام کیے بغیر اس کو پیسہ ملے، وہ امیجنری لائف میں جینا شروع کر دیتا ہے، یعنی حقیقت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایک جوا ایک جو بیماری ہے جو کہ آپ کی آہستہ آہستہ جیب کو کاٹتا ہے، آپ کی معاشی حالت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو معاشی حالت تباہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی ہی تباہی کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لکیلی جوا کھیلنے والا جیت بھی جاتا ہے تو وہ اپنی دولت کو آج نہیں تو کل کھو دے گا، کیونکہ اس کو دولت کی قدر نہیں ہے، اس نے وہ دولت محنت سے نہیں کمائی۔ یعنی انگلش میں جو کوٹ ہے ایزی کم ایزی گو، آسانی سے اس کے پاس پیسہ آئے گا اور آسانی سے ہی چلا جائے گا۔ آپ اس کا اصول بنا لیجئے کہ گیمبلنگ کبھی نہ کریں، کبھی نہ کیجئے، کیونکہ یہ تباہی اور بربادی کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں رکھا۔ وہ کہاوت ہے نا، جوا کسی کا نہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آس پاس جو آپ کے قریبی بچے ہیں یا ینگر جنریشن ہے یا آپ کے اور کوئی جاننے والے ہیں، اپنے سرکل میں چیک کیجیے جو کہ اس لت میں ملوث ہے، اس کو روکیے، اس کو تنبیہ کیجیے کہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، سراسر تباہی کا راستہ ہے۔ تو لہٰذا امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے متعلق غور و فکر کریں گے اور نیچے کومنٹ میں اپنے ویوز جو ہے پاس کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے، اور تھینک یو watching my video for your precious time. Thanks again.